اپنے ذہن میں تو رہتا ہے، لیکن میرے ذہن میں کب رہتا ہے کہ جب کوئی ان چیزوں کو یاد دلائے یا کوئی ایسا سوال کرے تو پٹ کر وہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ تھی. لیکن دوسرے تو اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں نا. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں آپ فنا کے ایک خاص مرتبے کا بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں آپ پر اپنے نفس کی انا کا کوئی اثر باقی نہ رہا اور شرک خفی اور تکبر اور ریا اور خواہشات اور نفس وغیرہ کے دور ہونے کی علامت ظاہر ہوئیں اور حقیقی اسلام کے آثار رونما ہوئے اور اپنے اعمال کو ناقص اور نیتوں کو تہمت اور زدہ جاننا ظہور میں آیا. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں بندے کو عجز اور نیاز اور نیستی بندگی کے اصل نشانات کا سراغ ملتا ہے اور مقام وجودیت و ذلیت سے گزر کر مقام ابدیت پر فائز ہوتا ہے. وذالک هو الفوز العظیم. عروج فوق العرش. عرش پر بہت دفعہ عروج واقع ہوتا ہے. اپنے اعمال ناقص اور نیتوں کو تہمت زدہ جاننا ظہور میں آتا ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں بندگی کو عجز اور نیاز اور نیستی اور بندگی کے اصل نشانات کا سراغ ملتا ہے. اور مقام اب یہاں سے ہم نے بدلا ہے، یعنی یہ جو ہے نا وہ کیا ہے، عبارت کس کی ہے؟ مجدد الفسانی کی، جنہوں نے مکتوبات کی شرح کی ہے. اب یہاں سے ہم کہتے ہیں عالم نور میں بندہ جب سیر کرتا ہے تو کثافت کا وجود باقی نہیں رہتا. عالم نور میں جیسے اب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر یہ دنیا کی چیزیں ہے ہی نہیں، نہ یہ جسم ہے نہ ہی کچھ اور. ایک تو مقام آتا ہے روح کا، اور دوسرا جو ہے نا کسے جو ہم بولتے ہیں طفل معانی. نہ طفل معانی کو کوئی لباس رہتا ہے اور نہ ہی جو ہے نا وہ کیا ہے کوئی جسم رہتا ہے. وہ تو ایک روح کی کیا ہے، روح ہے. تو بندے کی صفات بھی گم ہو جاتے ہیں جب عالم نور میں آتا ہے نا، تو جیسے بندہ ہر چیز سے خالی ہو گیا تو اس کے صفات بھی کیا ہو گئے، گم ہو گئے. کیا نیکی کیا بدی، نیکی اور بدی بھی رہتی نہیں، نہ نیکی رہتی ہے نہ جو روح تھی. تو روح تک تو معاملہ جو تھا نا وہ کیا ہے، نیکی اور بدی سے متعلق تھا. لیکن اب سیر جو ہو رہی ہے وہ کس میں ہو رہی ہے، روح کی. تو اس میں نیکی اور بدی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں ان سے ظاہراً اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی یا ہوتی تو ایسی صورت میں ان کی روح کو اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اس لیے کہ ان کی سیر جو ہوتی ہے نا تو وہ روح سے ہوتی ہے، جسم سے نہیں. لیکن فتوے جو لگتے ہیں نا تو وہ کس پہ لگتے ہیں؟ جسم پر ہی لگتے ہیں، ظاہری جسم پر. ابھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے کرتا پہن لیا، ہمارے گھر والوں نے کیا بولے، اس کو اتار دو سفید پہنو، سمجھے. اب ہم کو نہیں معلوم ہے کہ رنگین پہننا چاہیے کہ نہیں. ہم نے کائے کے لیے پہن لیا، ہم نے اس کو کسی کو دے دینے کا ہے اس لیے پہن لیا. آئی نا بات سمجھ میں؟ لیکن وہ مصلحت کو نہیں جانتے ہے نا. لیکن اچھا لگ رہا تھا. کیا نیکی اور کیا بدی. اب یہاں سے دیکھیے کہ عقل باریک ہوئی جاتی ہے. عقل جو ہے نا وہ کیا ہے، روح تاریک ہوئی جاتی ہے. یہ تو مقام کیا ہے جہاں عقل جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، باریک. عقل کی باتیں چلتی نہیں، اور روح جو ہے نا وہ کیا ہے، خود تاریک ہوتی، کیونکہ یہ خلق سے ہی ہے. روح جو ہے نا وہ کیا ہے، خلق سے ہی ہے. تو اس لیے یہ کیا ہوئی جاتی ہے، ہاں تاریک ہوئی جاتی ہے. یعنی اس پہ ظلمت. یہ وہاں نور وہ نور ہے جو نور ذاتی ہے، وہاں دوسری چیزیں چلتی نہیں. تو اس لیے میں نے ایسے کہا کہ عقل باریک ہوئی جاتی ہے، روح تاریک ہوئی جاتی ہے. بس ایک چاند سی بلبل
بس ایک چاند سی بلبل نہ جانے کس سے کلام کرتی ہے. نہ جانے ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جملہ ابھی ہزاروں کتابوں کے برابر ہے یہ جملہ. سمجھے؟ ایک چاند سی بلبل نہ جانے کس سے کلام کرتی ہے. وہ روح نہ جانے اس کی ہوشیاری کہاں گم ہو گئی. اس میں کوئی بھی ہوشیاری اب باقی نہیں ہے. غفلت سے وہ کام ہو رہا ہے، ہر نقش حرف پر سجدہ ہے. ہر نقش حرف پر سجدہ ہے. پہنچو کہاں پہنچ رہے بتاؤ. ارے اللہ کا نام جب لکھ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہے؟ ہر حرف پر کیا ہے؟ یعنی اللہ لکھ گیا تو الف پر بھی سجدہ، لام پر بھی سجدہ، لام پر بھی سجدہ، اے پر بھی سجدہ، الف پر بھی سجدہ، سب پر ہی سجدہ، اس کے نام پر سجدہ. سمجھے؟ نام کی بات ہو رہی ہے نا. تو غفلت سے وہ کام ہو رہا ہے پر نقش حرف پر سجدہ، ہر نقش پر سجدہ ہے. گزر سکے تو گزر جا بطرز بے خبری. گزر سکے تو گزر جا بطریق بے صبری بے خبری. گزر سکے تو گزر جا بطرز بے خبری. یہ خلق کل ہے فریب تجلی نظری. ایک تیری یاد نے سب سے بچا لیا ہم کو، بڑے قریب کوئی اور کچھ رہا بھی نہیں. میرے قریب کوئی اور کچھ رہا بھی نہیں. مطلب میرے قریب اب کوئی اور دوسری چیز نہیں رہی. بزرگوں کے معاملات اتنے سخت ہیں کہ یہ دنیا کے احکام تو اور ہیں. جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی حسن و حسین کو کیا ہے سنتے تھے، کبھی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، کبھی سجدہ لمبا ہوتا تھا. تو سجدہ لمبا کس کی وجہ سے؟ کہ پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے. تو پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے. کون بیٹھ جاتا تھا؟ حسن اور حسین. وہ کس کا نام ہے؟ نور کا نام ہے. تمہاری نظر کس پر ہے؟ جسم پر. جسم پر تو بیٹھ جاتے تھے. ارے اگر وہ بیٹھ جاتے تھے تو وہ تو نور تھے نا، اور نور سے نور جو ہے نا مل جائے تو کیا حرکت ہے؟ نہیں بات سمجھ میں. لیکن اگر کوئی دوسرا بیٹھتا تھا تو رسول کرتے تھے کیا ایسا؟ وہ بے نور ہوتا تھا. جی. جب وہ بے نور ہوتا تھا تو اس کو بیٹھنے دیتے بھی نہ تھے. اس سے ایک بات کو جو ہے نا مسئلہ سمجھا دیا رسول نے. بتاؤ کیا مسئلہ سمجھا دیا؟ دماغ چلتا کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ نا کیا مسئلہ سمجھا دیا؟ جو نور والے ہیں انہی کے ساتھ اٹھ انہی کی صحبت میں. اگر کسی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں. نہیں سمجھا؟ مسئلہ کیا سمجھا دیا؟ اگر کسی کا خیال نماز میں تو نماز ٹوٹتی نہیں. اور یہ کیا بولتے ہیں اگر نماز کے جو ہے نا وہ خیال میں نماز میں اگر خیال آ جائے رسول کا تو گھوڑے گدھے ان سے بھی بدتر ہے. تو کہاں کا سراغ لے کے چلے؟ پگلا گئے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے؟ ہم نے جو دلیل دی ہے کھوٹی ہے کیا؟ کہ حسن و حسین جو ہے نا وہ سوار ہیں. سجدہ کیا ہو گیا؟ نماز لمبی ہو گئی. اور آج تک کسی نے اس نقطے کو نکالا بھی نہیں، حالانکہ معمولی نقطہ ہے نا. ہر مسئلے کا جو ہے نا جواب دے دیا نا رسول نے کہ اگر خیال آ جائے تو نماز. اب پھر رضا آپ کی تو نماز جو ہے نا دائم حضوری کی تھی نا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے جو ہے نا نبی نے جو ہے نا آپ کے پشت مبارک پر اگر حسن حسین آ گئے تو آپ کو خیال نہیں آیا ہوگا
اور نہیں خیال آیا تو سجدہ لمبا کیسے کیا ہے نا؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں نا. تو اس مسئلے کا کیا ہو گیا حل ہو گیا. یاد رکھنا.